السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، ایسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے ہر پرابلم کے سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال آپ لوگوں کے گھروں میں تھوڑا سا بھی کوئی پرابلم رہتا ہوگا۔ اور آج جو ہم لوگ جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہو جائیں تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں اور بگڑ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سر سے جانیں گے، اور سر سے ان کے وظیفے بھی پوچھیں گے، ان کی تسبیحات بھی پوچھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ پرماننٹ سلیوشن بتا دیں سر کہ گھروں میں جھگڑے مزید نہ ہوں۔ تو اس کے لیے سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آج میری بیٹی نے انتہائی اچھا ٹاپک چنا ہے سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ میرے آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کے جو تنازع ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے لیکن وہ اس کے بعد پوچھوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی آج میری بیٹی نے ایک ایسا ٹاپک چنا کہ ہمارے گھروں میں جب کسی باپ کی بیٹی ناراض ہو کے گھر آتی ہے، تو جب کسی باپ کی کسی بھائی کی بہن ناراض ہو کے گھر آتی ہے، جب کسی والدین کی بیٹی ناراض ہو کے کوئی بہن کوئی بیٹی کوئی بھی خاتون جب گھر میں آتی ہے، اور جب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب وہ بیچارے بنانے جاتے ہیں لڑکے والوں کو، اور لڑکے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے کئی فیملیز ایسی دیکھی ہیں کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم لڑکی والے ہیں، اسی کڑی والے ہیں، تسی جو گل کرو گے اسی برداشت کریں گے۔ تو وہ جو اساس تفاخر ہوتا ہے، وہ جو تکبر ہوتا ہے، وہ جو غرور ہوتا ہے، اور بعض اوقات میں نے لڑکوں والوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے، وہ تسی کڑی والے جے نہ یار، خدا کے لیے ایسی بات نہ کیا کریں۔ جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو یقین کریں خدا کی ذات اوپر پہ لرز جاتی ہوگی، اور آپ کے ساتھ اور آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ وہ بدلہ لے گا، ایسا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ کیونکہ اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا فرمایا ہے کہ اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک اس سے وہ بدلہ نہ لے لیا جائے، جب تک اس کو سزا سے نہ گزارا جائے۔ تو میں اکثر شادیوں میں بھی جاتا ہوں، مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی اسی کڑی والے ہیں، اسی گل نہیں کرنی، منڈے والے کہتے ہیں اسی منڈے والے ایسی گل کرنی ہے۔ یہ کہ منڈے والے پہلی پریویلیج لے کے، پہلی طاقت لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم لڑکے والے ہم جو مرضی کریں، ہمارے پاس لائسنس ٹو کل ہے، لائسنس ٹو بیزتی ہے، لائسنس ٹو دھتکار ہے، ہم جو مرضی کریں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، میں نے بڑے بڑے چودھریوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، لاہور کے بہت بڑا ڈان تھا، ڈان اس مجھے ایک دن کسی اسپیشل اس نے ملا کے مجھے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کا نام ہے، کہ تیری تو نام کی دہشت سے لاہور پورا پنجاب ہلتا ہے۔ کہتا میں نے کیا ہلنا ہے، میرا جو بہنوئی ہے نا مجھے اس نے ذلیل کر دیا ہے، ذرا سا میں اس کو ڈانٹوں تو میری بہن کہتی کہ آپ نے بھائی کیا کیا، مجھے وہ تنگ کرتا ہے۔ تو میں اپنے بہنوئی کا مراسی ہوں، میں ڈان تو لوگوں کے لیے ضرور ہوں، لیکن اصل میں جب میرا بہنوئی میرے گھر آتا ہے یا میرا بہنوئی مجھے فون کرتا ہے، اور اگر میں اس کی بات نہ مانوں، اس کی مرضی کے مطابق بات نہ کروں، تو میری بہن کو تنگ کرتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ خدا کے لیے نکل آئے اس ظلم سے، اس جہالت سے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لڑکی والے ہیں، یہ لڑکے والے ہیں، یہ ایکول ہیں۔ لڑکی والے نے بیٹی دی آپ کو، یار اپنی بیٹی دی، لگتے جگر دیا، اپنے جگر کے پھولوں کی طرح پالا اس نے اس بچی کو، اس بچی کی میں ایک اور گھر میں ایک جگہ پہ گیا تو جو عورت جو عورت تھی وہاں پہ رو رہی تھی اپنے باپ کو یاد کر۔ میں کیا ہوا؟ کہتی میں اس باپ کی بیٹی تھی، جب میں کالج سے واپس آتی تھی نا تو اسی پہلے سے اس نے چلایا ہوتا تھا کہ میری بیٹی آ رہی۔ اور دوسری بات، میرا باپ جب میں آتا تھا گھر میں تو میں اور میری دو بہنیں تھیں، ہم اس کے قریب جاتی تھی، میرا باپ نا بازو اوپر کر لیتا تھا، کہتا جن نے پیسے کڈنے جی کڈ لو، یعنی کہ اور آج میرے اوپر یہ ظلم ہے کہ میں نے محبت کی شادی کر تو لی کہ میں کولر چلاتے ہوئے ڈرتی ہوں، مجھے میرا میاں کہتا ہے ہمارا بل کم ہے، ہمارا فلاں کم ہے۔ وہ باپ جو میرے آنے سے پہلے گھنٹہ پہلے اسی چلا دیتا تھا، وہ باپ جو ہم تینوں بہنیں جب وہ گھر آتا تھا وہ فروٹ پھینک دینا، اس نے بازو کھڑے کر دینے، کہنا میری جیبوں سے جو نکالنا ہے نکال لو۔ وہ پیار، وہ محبت، وہ شفقت، اس آنگن میں پلنے والی گلاب کے پھولوں کی طرح بچیاں جب کسی سسرال کے اس شکنجے میں کستی آ کے، اس چکی میں کستی آ کے، تو وہ جو ظلم کی داستان ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں برکت ہو، کسی کی معصوم بیٹی کے ساتھ، کسی کی بالکل کمزور بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے گھر میں گیا تو بچی کو جب ہم نے ریسکیو کیا نا تو جو خامد صاحب تھے، شوہر صاحب تھے، پستول لے کے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھو زمین پہ، کان پکڑ لو، بیٹھو زمین پہ، کان پکڑ لو، بیٹھو۔ اور ہمارے جو پیر فادر اوپر سے یہ جو پہلے دن سے فرمان جاری کرتے ہیں، تیرا جنازہ نکلے تو مر کے اتوں آنا ہے، یار اتنی سختی نہ کریں۔ اگر بچی کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، پھر میں یہاں اکثر کہتا ہوں کہ میرا 30 سال کا یہ ریکارڈ ہے، اگر آپ نے شادی کی ہے کہیں پہ اور بچے کو پتہ چل گیا آپ کو پہلے مہینے ہی شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، سائیکو پاگل ہے، یہ بندوق کے زور پہ لڑکی کو تنگ کرتا ہے،
طلاق لے لیں. طلاق میں اللہ کا ناپسندیدہ عمل میں ریکمینڈ نہیں کرتا. جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ متشدد پاگل بندے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے تو زمانے کے خوف سے, معاشرے کے خوف سے, برادری کے خوف سے یہ غلطی نہ کریں. اس پھول جیسی بچی کو گھر لے آئیں, اور دوسری بات ہے اس کو ٹریننگ دیں, کوئی چھوٹا بزنس کرا دیں تاکہ سروائیو کرے, اور بھی شادی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ نازک ایشو ہے ہمارا آج کے, جو میاں بیوی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. اور آج آپ کو ایسے ایسے نئے وظائف بتاؤں گا. کوئی بندہ دوسری عورت کی طرف دیکھے گا نہیں, کوئی بیوی بدتمیزی نہیں کرے گی, اور گھروں میں جو ہمہ وقت پانی پت کی پہلی دوسری تیسری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ختم ہو جائے گی, اور گھر ہمارے محبت کے گہوارے ہوں گے. اور جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ رزق کم ہو جاتا ہے, جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ بیماریاں آتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایک گھر میں خوشی ہو, رزق ہو, پیسہ ہو, برکت ہو, تو لڑائی جھگڑے بند کر دیں تاکہ آپ گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جاری و ساری رہیں. سر ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل لوگ شادیاں تو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, شادی کر کے چلے بھی جاتے ہیں, لیکن لڑکے والے ایک منٹ نہیں لگاتے ان کو طلاق دینے میں. ایسا کیوں ہے؟ میری ایک فرینڈ ہے, اس نے کہا تھا کہ پلیز میرے لیے وظیفہ کوئی سر سے پتہ کر لو کہ ایک طلاق کا نوٹس آ چکا ہے, دوسرا نہ آئے. مجھے نا جب بھی کوئی بچی مجھے فون کرتی ہے کہ سر انکل بابا جی, مجھے کہتی ہے کہ میرے میاں نے مجھے بلا وجہ گھر بھیج دیا. کیوں بھیج دیا ہے؟ کسی عورت کے چکر میں, کسی اور عورت کے چکر میں. تم اتنے ظالم ہو, اتنے متشدد ہو کہ تمہارے اتنی اخلاقی ضرورت نہیں. اگر کوئی تمہاری بیوی بد کردار ہے, خدا نہ کرے, کوئی بدتمیز ہے, کوئی بد چلن ہے, پھر تمہارا رائٹ بنتا ہے صرف اس لیے کہ تم کسی اور کو پسند کر رہے ہو. اور پھر بعض اوقات میں حیران ہو جاتا ہوں ایسے ظالم, متشدد اور بالکل جانور نما انسانوں کو. بچے بھی ہیں, بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, وہ گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور پہلا فرلا دیا اگر تم نے بکواس کی, اپنے ماں باپ کو بتایا تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تم زمانے میں باہر کسی کو جا کے بات کرو, کسی کو ساتھ لڑائی جھگڑا کرو, تمہاری منہ توڑ دے, تمہارے دان توڑ دے. تمہارا بس چلتا ہے ایک بے بس مظلوم عورت پہ جس کو تم کہتے ہو میں طلاق بھیج دوں گا. عشق میں آ کے, محبت میں آ کے شادی کر لیتے ہو, بعد میں اس کو بھیج دیتے ہو. مجھے جب بچیاں فون کرتی ہیں کہ میں اکثر بچیاں میں ماں باپ گھر ہے, کچھ کہتی میرا باپ ہے ہی نہیں, کچھ کہتی میرا بھائی بھی کوئی نہیں, کچھ کہتی میں خالہ کی طرف ہوں, کوئی نانی کی طرف فلاں جگہ پہ آ گئی ہوں. میرا کوئی دنیا میں ہمدرد نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جا جن کو جانا ہی چلی جا, کون ہے تیرے پیچھے, کون ہے تیرے پیچھے. یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, رب ذوالجلال کائنات کا بادشاہ اس کے ساتھ ہوتا. اگر آپ کہتے ہیں کون ہے تیرے پیچھے, یہ نہ کہا کرے. تو کار جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تکبر غرور ہے یہ صرف میری صفت ہے. کوئی نمرود ہے, کوئی شداد ہے, کوئی چنگیز ہے, کوئی ہلاکو, جو بھی جس نے آ کے تکبر غرور کیا, اللہ نے اس کو راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا. تو ایسی صورت میں جو بچیاں مجھے فون کرتی ہیں کہ مجھے ایک پہلا پیپر آ گیا طلاق کا, بابا جی کو ایسی تصویر بتائیں کہ دوسرا نہ. آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے جب بھی کسی بچی کو دیا ہے اس کی طلاق بھی رک گئی, اس کے میاں نے باہر جاتی عورتوں سے منہ بھی موڑ لیا, اس نے صلح بھی کر لیا, اور وہ واپس بھی آ گیا. بالکل کھلے دل کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے, یقین کے ساتھ کرنا ہے. میں نے جس کو بھی کرایا نا, اس کا اگر وہ ناراض بیٹھی ہے تب بھی افیکٹو ہوگا. بندہ ویسے اپنے گھر بیٹھی بندے کے پاس بندہ منہ نہیں لگاتا, اس کو لڑتا جھگڑتا سارے دن, اس کو بدتمیزی کرتا ہے, وہاں بھی افیکٹو ہے. بندہ باہر دوسری عورتوں میں مارتا ہے منہ, وہ بھی ہے. یعنی کہ میاں جہاں پہ کسی بیوی کو, کسی بندے کو ایسی کمپلین ہے, یا بعض کا بڑے کم کیس ہے ایسے, خیر مرد کے ساتھ بیوی بھی, میرے پہ بیچارہ بہت نیک بندہ آتا ہے, اس کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگی ہے, وہ کہتا ہے میں اس کو لانا ہے لانا ہے لانا ہے. لہٰذا ایسے سارے کیسوں میں چاہے بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے, چاہے بندہ ناراض ہو کے چلا گیا. ایک بڑا مجرب اور شاندار عمل میں آپ کو بتانے لگا. دن میں تو آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا کبیرو, دن میں پڑھنا ہے یا ودودو یا کبیرو 5 تسبیحاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 تسبیحاں, سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار, اونلی 11 بار. رات کو جو خاص عمل ہے نا, جس نے جان ڈالنی ہے, آپ نے اس بندے کی, جو بندہ ہے, یا زیادہ تر بندے ہوتے ہیں, بندے کی تصویر سامنے رکھ لینی ہے, یا موبائل پہ تصویر اس کی نکال لینی ہے, یا اس کو ذہن میں رکھنا. آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے 41 ٹائم, سورہ مزمل 41 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے. آخر میں صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے. پہلے سورہ مزمل پڑھنی ہے 41 ٹائم, پھر آپ نے آخر سورہ مزمل, پھر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے, اور یاسین پڑھنے کے بعد اس تصویر پہ پھونک مارنی ہے, یا اس بندے کو, اگر ذہن میں اس بندے کو ذہن میں پھونک مارنی ہے, یا اس بندے کا نام لے کے دعا کرنا کہ رب ذوالجلال, اے رب کعبہ, اے کائنات کے بادشاہ, میرا بندہ مجھ سے ناراض ہے, اس کو راضی کر, وہ مجھے لینے آئے. بہت سارے کیسوں میں 7 دن یا 21 دن سے پہلے تو میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے نا, وہ بندہ اس کو لینے آ گیا. کئی کیسوں میں جب کسی نے طلاق کا ایک پیپر بھی بھیج دیا ہے, اور دوسری طلاق انجوائے کرتے ہیں کسی کو ظلم کر کے, تنگ کر کے, اگر میری یہ شرطیں, جا پراپرٹی کا حصہ لے کے آ, فلاں کام کر, فلاں کام, اگر یہ کام, یا مجھے دوسری شادی کی اجازت دے, یہ بھی کیس کہتے ہیں بعض کا.
اگر مجھے دوسری شادی کی شادی نہیں دو گی دوسرا طلاق بھیج دوں گا میں, تیسرا بھیج دوں گا. یہ معصوم پریاں, یہ معصوم جو تتلیاں یہ مرجھا جاتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. اور اس سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے کہ بابوں کے پاس کسی کو 10 لاکھ کسی کو 5 لاکھ زیور بیچ کے 50,000 20,000 40,000 اور بابے حرامی فراڈی ڈاکو ظالم جو ہے, مجھے ان پہ اتنا غصہ ہے کہ میرے نام پہ لوگوں کو لوٹی جا رہے ہیں. میں حالانکہ چیخیں مارتا ہوں ہر پروگرام میں کہ میں کسی سے پیسے نہیں لیتا, اگر میں پیسے لیتا ہوں تو میں بھی کہوں تو پیسے نہیں دینے. یہ بیچاریاں پھر اپنا آپ بیچ کے بعض کا تو بہت دردناک داستانیں ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو کیسے بابے کو راضی کر کے کہتی کہ ٹھیک ہے جی مجھے کوئی وظیفہ دیں, کوئی تسبیح دیں, کوئی تعویذ دیں تاکہ میرا بندہ لینے آ جائے. آپ نے یہ کرنا ہے جو میں نے بتایا, یا ودودو یا کبیرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں نے بتایا, اور ساتھ آپ نے عشاء کے بعد بیٹھنا ہے اور سورہ مزمل پڑھنی ہے 41 بار, اور ایک بار آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد تصویر پہ دم کر دیں, بندہ تو بندے کو خیال کریں. رب ذوالجلال کے حکم سے انشاءاللہ میکسیمم 21 دن میں بندہ راضی ہوگا. طلاق کا خوف بھی دور کرے گا, ندامت بھی شو کرے گا, شرمندہ بھی ہوگا, اور آپ کو صلح صفائی کے ساتھ اپنے گھر لے کے جائے گا انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ میرے وطن کی اور بلکہ پوری دنیا کی ساری بیٹیاں جو ہیں یہ اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزاریں اور کوئی ان کو بلیک میل اور تنگ نہ کرے. سر, کیا میاں بیوی کے آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے؟ بڑے جو سب سے اہم بات ہے نا, میاں بیوی کے جب جھگڑے شروع کیسے ہوتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ دونوں خواب لے کے آتے ہیں ایک دوسرے کی لائف میں, میری بیوی ایسی ہوگی, میرا بندہ ایسے ہوگا. یہ ریئلسٹک دنیا, حقیقی دنیا. جب بیوی آ کہتی بجلی کا بل دو, بچوں کی فیس دو, ڈبل روٹی لاؤ, کھانا لاؤ, رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے نا, تو رومانس کا وہ شیشہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات پھر ہم جب شادی کرتے ہیں نا, شادی کرتے وقت ہم گلٹرنگ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں, روشن پہلوؤں کو. کیئرنگ ہے, لونگ ہے, محبت ہے, پیار ہے, اچھی باتیں. جب زندگی کے تلخ حقائق کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دم ہوش آتی ہے. پھر ایک انسانی نیچر بڑی اس کا گندا پہلو ہے, کسی چیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کی امپورٹنس کھو دیتے ہیں لوگ. کوئی چیز حاصل ہوگی نا, اس کی جو تانگ تھی, جو جستجو تھی, جو طلب تھی, کم ہو جاتی ہے. پھر مزاجوں کا اختلاف, جو مزاج ہے کسی کا کوئی مزاج ہے کسی کا دوسرا ہے. یا میں اپنی بیٹیوں کو ریکمینڈ ضرور کروں گا, اگر بندہ باہر سے تھک کر کے آیا چپ کر جائیں, کوئی بات نہیں, چپ کر جائیں گی تو بہتر ہوگا. اگر آپ لڑائی کریں گی, ہمارا معاشرہ ابھی اس لیول پہ نہیں آیا, ہمارا معاشرہ اتنا سویلائز اور طاقتور نہیں ہوا کہ وہ ایکول رائٹ دے. ہم کہتے ضرور ہے کہ ہماری عورتوں کو برابر کے حقوق کو, لیکن ہمارا میل ڈومینیشن معاشرہ ہے, یہاں پہ مردوں کی حکومت ہے. مرد توہین سمجھتا ہے, گستاخی سمجھتا ہے. اگر اس سے جائز بات بھی کی جائے, وہ کوئی اور اینگل لے کے آپ پہ حملہ کر دے, کوئی اور اینگل لے کے لڑائی کر دے گا. اپنی بیٹیوں سے میں مشورہ دوں گا, آرگومنٹ کم سے کم کریں, اور جو بات کرنی سویلائز طریقے, مہذب طریقے سے کریں. میں یہ نہیں کہتا آپ کو رائٹ نہیں, رائٹ آپ کو ہے. مردوں کی ایجوکیشن میں کمی ہے, مردوں کی اویئرنیس میں کمی, مرد ابھی وہ رائٹ آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ خود بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں. دوسرا, میری بیٹی نے جو سوال پوچھا ہے, کسی تیسرے بندے کو شامل کرنے والی غلطی کبھی نہیں کرنی. جس دن کوئی تیسرا بندہ آ گیا نا آپ کے لائف میں, آپ کی بربادی شروع ہو جائے گی, چاہے آپ کی ماں ہے, چاہے آپ کی بہن ہے. یا میں ایک اور مثال بیٹا دوں گا, میں نے بہت بڑے بیوروکریٹ تھے, ان کے گھر گیا تو اتنا طاقتور پورے پنجاب کی اس کی حکومت تھی, تو اس کی بیٹی جو ہے نا میرے سامنے رونا شروع ہو گئی, میرا بندہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, ایسا کرتا ہے, ویسا کرتا ہے. تو میں اس کی ماں کے, جب اس کی ماں کی باری بات بیان, تو میں نے اسے, یہ بڑا سال پہلے کی بات ہے, میں نے وہ پلے بات مان لی. میں نے کہا باجی آپ اتنی طاقتور ہیں, آپ کا میاں اتنا طاقتور ہے, آپ کی بیٹی وہاں پہ تنگ ہے, تو آپ اس کی بات بھی نہیں سنتی. کہنے لگے بھٹی صاحب, جس دن میں نے اس کی بات سن لی نا, اگلے دن یہ اجڑ کے آ جائے گی. جس دن میں نے اس کی بات سن لی اور اس کی ہاں میں عام لا دی, اس کو شے ملے گی. اور میں اس کی اس کو اسٹڈی کرتا رہا. بٹ سے کچھ, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو شے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کرو. وہی بغل وہی نا. اچھا, اس کے بعد میں نے اس کو اسٹڈی کرتا رہا. 2 سال بعد میں ملا تو بالکل ٹھیک نارمل. میں نے اس بیٹی سے پوچھا, کہتی اس وقت میں ناڑی تھی, سمجھ نہیں تھی, لڑتی جھگڑتی تھی, اب میں ٹھیک ہو گیا, ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے. اب وہ مجھے جو بیوروکریٹ کی بیوی ملی, کہتی بھٹی صاحب آپ بتائیں, مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ تو کوئی گل مینوں نہیں دسنی, اگر تو نے مجھے بتائی تو میں ماں ہوں, میں جذبات میں آ کے بول دوں گی, کچھ بندے کے سامنے بول دوں گی, فلاں کر دوں گی. تو دوسری بات یہ ہے, میرے پاس جو بچیاں, میں کہتا پتر 6 مہینے سال صبر کر لیں, صبر کرنے کے بعد ساری ٹھیک ہو جاتی. اور وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو شے دیتے ہیں, ہوئے یہ ظلم ہے, یہ بڑا ظلم ہے. پھر دوسری بات, اگر آپ شے دیتے ہیں, بچی طلاق لے کے گھر بیٹھ جاتی ہے, کہ آپ 10-20 سال بعد مر جاتے ہیں, وہ بھائیوں کے پاس دائیں بائیں رلتی پھرتی ہے. بچیوں کو یہ تربیت ضرور دیں کہ وہاں پہ اپنے رائٹس کے لیے بات کریں, ان اے سویلائز مینر, مہذب طریقے سے, سافٹ طریقے سے کریں. اگر آپ سافٹ طریقے سے نہیں کرتی تو آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ بچیوں کو رائٹ دے. لہٰذا اگر میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں, دونوں بیٹھ کریں. جھگڑا شروع ہو گیا, دونوں میاں بھی بیٹھ کے بات کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں. اور جو بیٹی ہے ہماری, جو بیویاں ہیں, وہ یہ کام کریں کہ جب بندہ سافٹ نرم ہو گیا, کھانا شانا اس نے کھا لیا, پھر اس سے بات کریں. 7 تسبیحاں جو میں نے بتائی ہیں,
نارمل میاں بیوی کے لیے میں بتاتا ہوں, کوئی بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہے, چاہے بیوی کا ہے چاہے بندے کا ہے, یا ودودو یا کبیرو, یا ودودو یا کبیرو 500 بار, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار. اگر آپ یہ تسبیح ذکر اذکار کرتے ہیں, اگر آپ کو یہ شک پڑ گیا ہمارے گھر میں کوئی نظر بد ہے, کوئی جادو ٹونا ہے, اس کے لیے آپ سورہ پانی پہ سورہ فلق سورہ ناس دم کر کے روزانہ پئیں. اس سے آپ کی لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں, نوسط بھی کم ہوتی ہے, اور آپ ایک شاندار لائف گزارتے ہیں. سر پہلے زمانے کی عورتوں میں کافی صبر ہوا کرتا تھا, بٹ آج کل اگر ہم لڑکیاں اپنی جنریشن کو دیکھیں تو ہم ساری بے صبری ہو گئی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ پہلے وقت یہ تھا کہ پہلے ایک تو بچیوں کو ابھی اویئرنیس نہیں تھی. پہلی جو ہماری مائیں تھی, مجھے ان کی چھوٹی عمروں میں شادی ہو جاتی تھی. میں اس کی مثال دیتا ہوں, میری ماں کی عمر 14 سال کی عمر میں ہوگی, پہلے سے سوتن موجود تھی. تو میری ماں نانی نے کہا کہ بھیجا تھا کہ تو لڑنا نہیں جا کے ہوتے, تو گل نہیں کرنی. اویئرنیس نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی. پھر آج کل جو حقوق نسواں کا ہے کہ ہمیں رائٹ ہیں, حقوق ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. پھر جو بعد معاشرہ سوسائٹی اور یہ سوشل میڈیا آپ کو ایک دم اویئرنیس دیتا ہے, تو لڑائی کی طرف جھگڑے کی طرف بچی جب بڑھتی ہے نا, وہ خطرناک سائن ہے. پہلی عورتوں کے پاس نہ کوئی اویئرنیس نہیں, نہ معاشرہ تھا, نہ میڈیا تھا, نہ عورتیں نسواں کے حقوق نسواں کے یا کوئی چرچے تھے, نہ کوئی جلسے جلوس تھے. پرابلم کیا ہے آپ دیکھیں نا, جو عورتیں نعرے مارتی ہیں حقوق نسواں کے, پہلی بات تو رائٹ ہے ان کو, میں یہ نہیں کہتا رائٹ نہیں ہے, آپ کے سارے رائٹ ہیں. میرا یہاں پہ موقف یہ کہ آپ اپنے رائٹ کو سویلائز طریقے سے لیں, مہذب طریقے سے لیں, لڑ کے جھگڑ کے نہ لیں. کیونکہ جو حقوق نسواں کے نعرے مارتی 5 شادیاں 4 شادیاں, انہوں نے تو اپنے گھر بگاڑے ہوئے, تو آپ کے گھر بگاڑنے کے چکر میں پڑ گئی ہیں. اگر آپ صلح جوئی کے ساتھ, ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ کہ ہمارا مرد ابھی اتنا اویئر نہیں ہوا, سمجھدار نہیں ہوا, لہٰذا ان کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ, محبت کے ساتھ اگر آپ بات کرتے ہیں, سافٹلی بات کرتے ہیں, تو مرد سمجھ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, وہ ہے ندیم لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں عبداللہ بھٹی صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. جی بھٹی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں جب تھکا ہارا جب دفتر سے گھر آتا ہوں, تو میری بیوی کے ساتھ میرا ذہن ہوتا ہے کہ میں بڑا جا کے گپ شپ لگاؤں گا اور اس سے میٹھی باتیں کروں گا, لیکن ایک دم وہ ایسی بات کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہوں. پھر ہماری لڑائی جو پیار میں بدلنی ہوتی وہ نفرت میں بدل جاتی. میری بیٹے نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں یہاں پہ دونوں ٹپس دوں گا تاکہ ٹھیک ہو. میری بیٹیاں جو ہے نا, یہ پریاں جو ہے میری بیٹیاں گھروں میں, یہ غلطی کرتی ہیں. سارا دن بندہ یہ توقع کیا کرتی ہیں کہ میرا میاں جب باہر سے آئے گا تو آتے ہیرو کی طرح, کسی رومانٹک ہیرو کی طرح میرے طواف کرے گا آ کے. وہ یہ بھول جاتی ہیں یہ باس کے رولے, بزنس کے رولے, گھاٹے کے رولے, سیل مینی کے رولوں سے نپٹ کے پلس راہ سے گزر کے آج تھکا ہوا ہے. میں اپنی بیٹیوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ کو آقا کریم کی جو بات ہے کہ آپ کو سمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا چاہیے. یہاں میں ایک اور بات, جب میاں باہر سے آتا ہے, اس کے ایک پوچے والی مائی سے واسطہ پڑتا ہے, جو اس کے بالکل صفائیاں کر کے اسے نہ اس نے اپنا ہوش رکھا, اسے ہوش ہے, نہ اس نے اپنی وضع قطع ٹھیک کی, نہ اس نے لباس ٹھیک کیا ہے. یہاں میں ایک ہربل نسخہ بھی بتاؤں گا. میری بچیاں جب 3-4 سال شادی ہو جاتی ہے نا, ان کی ہارمونس کی پرابلم کی وجہ سے, پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے گری ڈگی, ان کے لائف کی تھرل نہیں ہے, جوش نہیں ہے. وہ ساری بچیاں وہ ساری جو بیویاں جو چاہتی ہیں کہ جب میاں یا ہمیں پٹولے کی طرح, کہ نوجوان لڑکی کی طرح, کالج لڑکی کی طرح گھر میں گھومیں, اس کے لیے میں ایک نسخہ اکثر بتاتا ہوں. تو بڑی عورتوں نے استعمال کیا, اور ساری عورتوں نے مجھے تھینک یو بولا کہ بھائی جان, بابا جان, جو نسخہ جب استعمال کیا نا, اب جب میرا میاں آتا, میں انرجیٹک بھی ہوتی ہوں, میں تیار ہو کے کھڑی ہوتی ہوں اس کے سامنے. اگر آپ اندر سے ڈپریشن زدہ ہیں, انگزائٹی ہے, ڈپریشن میں ہے, تھکی ہیں, کمزور ہیں, اور کمزوری کا شکار, تو آپ اس کا اظہار آپ سے نہیں ہوتا. آپ نے کرنا کیا ہے, کسی بھی پنساری سے ایشوا گندہ لینی ہے 500 روپے کی, اسے کہنا ہے اتنی اس میں شتاور مکس کر دے, ایشوا گندہ, اور اتنی اس میں شتاور مکس کر دے. یہ دونوں جب اپنے ہربل بوٹیاں مکس کر لی, اس کو پیس لینا. اگر آپ آدھا چمچہ صبح و شام لیتے ہیں, اس سے آپ کے پٹھے مضبوط, آپ کی نیند ٹھیک, آپ کے فیمیل ہارمون ٹھیک, آپ کے پازیٹیو ہارمون ٹھیک. جب آپ کے اندر کا موسم خوشگوار ہوگا, جب بندہ باہر سے آپ میک اپ کر کے خوبصورت ہو کے جب اس کے سامنے جائیں گی, تو ایک دم خوش ہو جائے گا. بندہ کیا کرتا ہے, بندہ لڑکی سے ناز و ادا مانگتا ہے. وہ کہتا ہے میری, جب باہر خوبصورت لڑکیاں دیکھتا ہے, گھر اگر پوچے والی ماسی دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا. پہلی تو میری بیٹیوں نے شتاور اور ایشوا گندہ جو میں نے بتائی ہے کھانی ہے صبح شام, ایک کام. دوسرا, آپ نے لڑائی جھگڑے بھول کے سارے آپ نے سمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا, 2 کام. تیسرا, تسبیح میں یہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کے پیار محبت بڑھے. اور میاں بھی اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی سست ہے, اس کا خیال کرے, اس کی خوراک کا خیال کرے, اس کا اچھی 2 باتیں بولے کہ تم اچھی لگ رہی ہو. عورت کا یہاں میں ایک نفسیات بتا دوں, سمپل, آپ کہہ دینا کہ آج تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, وہ آدھا گھنٹہ اسی نشے میں پھرتی رہتی, شیشہ دیکھتی رہتی بیچاری. لہٰذا آپ نے عورت کی تعریف کرنی ہے, اس کو شیئرنگ کرنی ہے, کرنا ہے. اور دوسری بات ہے, چاہے میاں چاہے بیوی, جو تسبیح نے پہلے بتائی ہے, یا ودودو یا کبیرو,
یا ودودو یا کبیرو 500 بار، یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار. یہ تسبیحاں کوئی بھی آپ میں سے پڑھے. اور اگر بیوی ہے تو بندہ ہے تو بیوی کو اگر سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں بار بار بتاتا ہوں، وہ اگر آپ 11 بار یا 21 بار کسی چیز پہ دم کر کے خود بھی کھلا دیں، بیوی کو بھی کھلا دیں. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. اگر بیوی تھوڑی تھکی آ رہی پٹھا بول بھی لیا ہے تو آپ صبر کر دیں. اگر بندے نے کر لیا تو بیوی صبر کر لے. جب آپ باہمی کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی لائف خوبصورت ہوگی اور گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. سر رشتوں میں غلط فہمیاں کو بر وقت ختم کرنے کا کیا میسر طریقہ ہے؟ بڑا آپ کی میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ بتھا سے جا کے ادھر بیٹھا ہے کہ ادھر بیٹھا ہے. یہ منہ سجانے والی بات، لڑ کے بیٹھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی جھگڑا آ گیا، تو آپ اس کو بیٹھے بات کریں. اور خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو نہ بتائیں، خدا کے لیے میاں صاحب اپنے دوستوں کو نہ بتائیں. جب آپ بیٹھ کے بات کریں گے آپ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیتے ہیں کہ یہ پرابلم کی وجہ کیا ہے. بعض کا اکثر کیا ہوتا ہے کہ پرابلم ہوتی کوئی نہیں، بندہ اپنے نیگیٹیوٹی میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی اپنی نیگیٹیوٹی بیٹھی، فلاں بات ہوگی، وہ اپنی پرانے سائیکل یاد کرتا رہتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بات ہوئی تھی، فلاں ٹائم پہ فلاں وہ تو نہیں ہوگی. وہ بندہ جب بات نکلتی ہے دونوں ہنستے ہیں کہ میں تو کچھ سمجھ رہی تھی، آپ کچھ سمجھ رہی تھی. لہٰذا اگر آپ کی غلط فہمی ہوگی بیٹا فوری طور پہ بیٹھ کے ڈبیٹ کر لینی چاہیے، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ 2 دن جتنا لٹکتے جائیں گے اتنی بدمزگی اور غلط فہمی پھیلتی جائے گی. فوری بات کریں گے اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، عائشہ ہیں ملتان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ سے کافی دیر سے جو ہے نا وہ بات چیت نہیں ہو رہی. ایک چھوٹے سے موضوع پہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی اور اب وہ میری بالکل بات نہیں سن رہے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ میں کس طرح ان کو منا سکتی ہوں اور وہ کس طرح میری بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت سارے کیسز میں میری پہلی دعا کہ میری بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ جلدی سانی کرے. بہت سارے کیسز میں بیٹا پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے تو بیوی پتہ کہتی ہے کہ جب تک مجھے وہ لینے نہیں آئے گا، سوری نہیں بولے گا، میں نے نہیں جانا. یا ایگو آ گئی. بندہ کہتا ہے کہ جب تک اس نے مجھے سوری کو خود گئی خود آئے واپس نہیں آنا. اچھا میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پہ کہتا ہوں اگر دونوں لڑے ہوئے نا، اب بیوی کہتی کہ میں بابا جی بھٹی صاحب آپ کو تب مانوں گی جب وہ میرے گھر گھٹنے ٹیکے آ کے میرے ماں باپ کے پاؤں میں بیٹھے معافیا مانگے یہ کرے. یا بعض کا بندہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی آکڑ نہیں نا میں نے پننی، جو اس کو میں نے غرور نہیں توڑنا، میں نے ٹھیک نہیں کرنا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، میں اکثر ایک کامیاب فارمولہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹی سے کہتا ہوں یا بندے سے کہتا ہوں جو زیادہ ناراض ہے کہ میں کہتا ہوں بیٹا سمپل ایک میسج کرو سوری کا کہ سوری میرے سے غلطی ہو گئی تھی، دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. آپ کی طرف سے بندہ جو انسانی نفسیات ہے نا، چاہے عورت ہے چاہے بندہ، وہ یہ میسج دے کے نا 50% ٹوٹ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. اٹس اوکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں جب آپ تسبیح ذکر اذکار کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. آپ غلطی کیا کرتے ہیں کچھ کیسوں میں، بس بچیاں کیا کہتی جب تک علیحدہ گھر نہیں لوگے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں گھر کیسے لے اس کے پاس. یا بیوی کہتی ہے کہ جب تک اپنے ماں باپ سے علیحدہ نہیں ہوگے میں نے نہیں کرنا. یہ بندہ کہتا ہے جب تک تم اپنی ماں باپ کو فون کرنا بند نہیں کرو گے ہماری صلح نہیں ہوگی. یہ غلط طریقے ہیں، غلط روایتیں ہیں. آپ کسی کو جینے دیں، کسی کو شارٹ طریقہ دیں. اب میری بیٹی نے کہا کہ میرا بندہ ناراض ہے اور میں کافی عرصے سے صلح کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ نہیں مان رہا. لہٰذا ایسی کیس میں جو میں نے پہلے وظیفہ بتایا وہ آج کے پروگرام کا وظیفہ حیرت جان ہے اس کی کہ میرا بیٹا آپ نے کرنا یہ کہ عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے، سورہ مزمل 41 بار، اس کے بعد صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے. تصویر سامنے رکھ لیں، تصویر نہیں تو اس کا موبائل پہ تصویر رکھ لیں، موبائل ہی تو ذہن میں رکھ لیں. جب 41 بار سورہ مزمل ہو جائے گی، ایک بار سورہ یاسین ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ سے کہنا کہ اللہ میاں میرا بندہ یا میری بندی فوری تو میرے پاس آئے. دنوں میں بندہ واپس آ جاتا ہے. یہ تو آپ نے کرنا ہے رات کا عمل. ایک بات. دوسرا دن میں وہی جو میں کہتا ہوں یا ودودو یا کبیرو 5 تسبیح کر سکتے ہیں، 11 کر سکتے ہیں. ساتھ یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 5 تسبیح کر سکتے ہیں، 11 کر سکتے ہیں. کوئی نظر بد جادو ٹونا ہے تو یا رقیبو یا حفیظو، اگر آپ یا رقیبو یا حفیظو 5 یا 10 تسبیح کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہیں ٹھیک ہونے شروع ہوتے ہیں. دوسری بات پھر میں کہتا ہوں اگر آپ کا ایک سوری کا میسج آپ کی زندگی ٹھیک کرتا ہے، اور سوری کے بعد میں نے اکثر دیکھا اگر آپ سوری کرتے ہیں نا بندہ بھی سوری کر لیتا ہے بعد میں، یا بندہ سوری کرے تو بیوی بھی سوری کر لیتی ہے. یہ یہاں میں ایک آپ بات کلیئر کر دوں، اگر آپ کی میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے نا تو کلیش سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، بدماشی سے، دھتکار سے ٹھیک نہیں ہونا، سافٹ رویے سے ہونا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اگر آپ نے لڑائی کرنی تو اس وقت کرے جب آپ نے چھوڑنا ہے اسے، جب آپ نے طے کر لیا کہ میں نے چھوڑ دینا، میں نہیں رہنا. بھیا جب آپ کا گزارا ہی نہیں، آپ ایسے لفظ بول دیں، ایسی سچویشن کریٹ کر دیں. بس کچھ غلطی کیا کرتے ہیں، لاہور کی بہت بڑی فیملی، بہت بڑی سیاسی فیملی،
بہن کے ساتھ مسئلہ ہوا تو داماد کو بلا کے انہوں نے نا کسی تھانے میں بند کرا دیا. داماد کو بلا کے کسی تھانے میں بند کرا دیا. تو مجھے وہ جو بیوی ہے نا اس کی, وہ آج تک کہتی کہ 20 سال ہو گئے, صلح تمہاری ہو گئی ہے, میرے بندے سے دماغ سے وہ بات نہیں جاتی. کہتی تو میرے بھائیوں نے مجھے تھانے بند کرایا تھا, معاشرے کے خوف سے, برادری کے خوف سے, بچوں کے خوف سے. کہتا وہ میرے ساتھ رہتا تو ہے لیکن وہ اپنے کمرے میں رہتا, وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. آپ ایسی حماقت, ایسی کسی کو ذلت والی زندگی نہ دے کے بندے کو, اگر آپ طاقتور ہیں لڑائی جھگڑا کر کے اس کو بعد کو سالے جاتے ہیں, مار پٹائی کراتے ہیں جا کے, تو پھر پکی طلاق. سر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ثانیہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال عبداللہ بھٹی صاحب سے ہے. جی جی بالکل. شادی کرنی ہے لیکن رشتے نہیں آ رہے. شادی کرنی ہے لیکن رشتے نہیں آ رہے. یعنی کہ ہماری اتنی ڈسکشن کے بعد بھی پہلی بات تو میری بیٹی کا یہ رائٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے ساتھ, میری بیٹی کو ابھی بھی ضرورت ہو رہی ہے. ہاں میں یہاں لڑائی جھگڑوں کا رول ہے لیکن میری بیٹی کا یہ رائٹ ہے. ایسی وہ ساری بیٹیاں لو, جب ہمارا یہ جو پورشن, یہ سوال ہے ان بچیوں کو کور کرے گا جن کا رشتہ نہیں ہو رہا, رشتہ ہوا تھا, ٹوٹ گیا, دوبارہ ہوا, خراب ہو گیا, یا بار بار رشتہ ہونے کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے, طلاق ہو گئی, دوسری شادی, خدا نہ کرے کسی کا میاں فوت ہو گیا. شادی جو چاہتا ہے, چاہے من پسند شادی ہے چاہے نیچرل شادی, کوئی بھی اچھا رشتہ آ جائے. ابھی جو میں پروسیس بتاؤں گا, میری وہ ساری بیٹیاں جن کو شادی کی, جب بندے بھی یہاں پہ اس پہ فال کریں گے, وہ بندے جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوال کریں گے. کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ کہ ایک بوتل پانی لینی ہے, عرق گلاب لینا ہے. ایک بوتل پانی, عرق گلاب لے لیا آپ نے. اس پہ سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, اور سورہ فلق سورہ ناس 3 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. بچیاں میری ڈر نہ جائیں کہ اتنی لمبی پڑھائی, یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے. پڑھ لیا. یہ پانی میرے وہ بچے جن کی شادی ہونی ہے 41 دن پینا ہے. پاکی نہ پاکی ہر حال میں یہ پینا ہے. یہ پانی پیتے رہنا ہے. پڑھائی ایک بار کرنی, اس میں پانی مکس کرتے رہنا. ایک کام تسبیح کیا کرنی ہے. میری وہ بچے جن کی شادی کا رکاوٹ ہے, یا لطیفو یا حلیمو, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار. پھر بولتا ہوں, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار, اور یا رقیبو یا حفیظو 500 بار. جس دن کوئی رشتہ دیکھنے آئے اس دن آپ نے کھانے والی چیزوں پہ, چائے شائے پہ یا متینو 70 بار, چائے شائے پہ یا متینو آپ نے 70 بار پھونکنا ہے. یہ ان کو کھلا دینا ہے. یہ تسبیح آپ ذکر اذکار کرتے رہیں. جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ جب وہ رشتہ آئے گا, رکاوٹ نہیں آئے گی, ٹوٹ نہیں آئے گی. وہ پانی آپ نے 41 دن پینا, اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. یہ تسبیحیں جو میں نے بتائی ہیں, یا رقیبو یا حفیظو یا لطیفو یا علیم یا عزیزو یا سلامو پڑھنی ہے. اور ساتھ کبھی کبھی آپ نے سورۃ طٰہٰ پڑھنی ہے. سورۃ طٰہٰ جس بچی کو میں نے بتائی ہے, جب اس نے یہ تسبیح سورۃ طٰہٰ پڑھی ہے, اس کی شادی کی رکاوٹ دور ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے. یہ تسبیحیں ذکر اذکار کریں گے. وہ سارے بچیاں جن کی شادی میں رکاوٹ ہے, ہڈل ہے, پہلی شادی ہے, دوسری ہے, طلاق ہے, مسائل ہے, شادی اچھی ہوگی اور کامیابی سے ہوگی. یہ سارے سوال کر سکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے سارے بچیاں اسپیشلی بیٹیاں جو ہے جو گھروں میں بیٹھی ہیں, جن کی عمر تیزی سے 30-35 کی طرف جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اسباب پیدا کر, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے بھر لے کے آ, تاکہ وہ اپنی جو اگلی لائف ہے شادی شدہ وہ کامیابی سے گزار سکیں. سر جو لوگ لائک میل ڈومینیشن بہت زیادہ ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں, اور وہ اتنی زیادہ ہے. ہمارے ساتھ خیر ابھی کالر ایک موجود ہے, نور احمد ہارون آباد سے. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال عبداللہ بھٹی صاحب سے یہ ہے کہ مجھے نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. میرا کوئی کاروبار, کوئی بھی نیا کام, کوئی لباس, کچھ بھی ہو, بس نظری کا شکار رہتا ہوں, اور اس کی وجہ سے میرے ہر معاملے میں رکاوٹ اور ناکامی کا سامنا رہتا ہے مجھے. جی ٹھیک ہے. لو جی, بڑا اہم ٹاپک ہے. ہمارا ٹاپک تو چل رہا ہے لیکن اس میں جو اس کو ہمارے اسی پروگرام کو فالو کرے گا, اس میں کور ہوگا کہ بعض بچیوں کی نظر کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی. بچی خوبصورت ہے, میرے وہاں بے شمار بچیاں آتی کہتے ہیں انکل میری شادی میں, کہ بیٹا تمہاری نہیں ہوتی, تو خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, لہذا نظر لگتی ہے. آقا کریم کی جو بات ہے نا, میں جب سنی تھی میں سر پکڑ لیا تھا کہ قیامت کے قریب قبرستان جو پھیلاؤ ہوں گے اس کی بنیادی وجہ نظر بد کے مریض ہوں گے. باقی ایسے ہی ہوتا ہے, نظر بد کی ایک بات. اور پھر آقا کریم کا وہ فرمان کہ نظر بد اتنی شدید ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں, بندے کو قبر میں لے جاتی ہے, بندے کو قبر میں لے جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نظر بد نہیں, پھر دوسری بات ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے.
پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظر بد اگر کسی کو لگی کہ اس کی علامات کیا تھا کہ ڈائگنوز ہو سکے. جب کسی کو کوئی تیار ہو کے نکلا ہے اور ایک دم اس کو ڈاؤن ہو گیا, بے جان ہو گیا, وہ نظر بد کا شکار ہو گیا. ایک بار کپڑے خوبصورت پہنے, چوٹ لگ گئی, اس کو گر گیا, چوٹ لگ گئی, خوبصورت کپڑے پہن کے گرا, کپڑوں پہ چیز گر گئی. جب میرے دوست آج مجھے میرے راستے میں مجھے ملے, کہ میں اپنی شادی کر رہے عید کا ٹائم تھا, میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سیاہ رنگ کے کپڑے بنوائے بڑے خوبصورت, اپنے بھی پہنے, 4 بچوں کے بھی وہی, اپنی بیوی کے بیٹی کے 6-7 لوگوں نے سیاہ رنگ کڑھائی والے پہن کے جب عید کی طرف گئے تو میں نے کہا میرے پیارے بھائی جان پہلے تو آپ نے غلطی کی کہ آپ اتنا خوبصورت جب کپڑے پہن کے جائیں گے, ہر بندہ کہتا ہے اسی وقت میرے نا کپڑے کھڑے کھڑے پھٹ گئے. یعنی کہ ہم میرے 4 بیٹے, ایک بیٹی, بیوی, ہم سب نے سیاہ کپڑے پہنے اور اس پہ کڑھائی ہوئی تھی, بڑے تیاری سے ہم نے سلوائے, تو کھڑے کھڑے میرے اور میرے بیٹے کے کپڑے پھٹ گئے. یعنی کسی نے بری نظر سے دیکھا. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کے گھر میں بلا وجہ کاروبار اچھا بزنس جا رہا ہے, ایک دم بند ہو گیا ہے, آپ اپنے آفس میں ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں, ایک دم سارے آپ کے مخالف ہو گئے ہیں. نظر بد جادو اور جنات کی نسبت فوری اثر کرتی ہے, جلدی لگتی ہے آپ کو, فوری طور پر بے دل ہو جاتا ہے, منہ پہ دانے نکلنا شروع ہو گئے, منہ بال گرنے شروع ہو گئے, اور آپ کے منہ پہ کٹ لگنے شروع ہو گیا, آپ کا چہرہ بد شکل لگنا شروع ہو گیا, اور لوگ آپ سے بلا وجہ لڑتے ہیں. آپ منتے ترلے کرتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے, بازار جاتے بندے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی کہ ایسا جب کسی کو نظر لگتی ہے نا تو ہر قدم اس کا پٹھا پڑتا ہے, اس کو ہر قدم پہ نا مشکل, مصیبت, لڑائی جھگڑا, اور لڑائی ختم ہو ہی نہیں رہی, چلی جا رہی. اور میں حیران ہوں, پرندے ہیں, جانور ہیں گھروں میں رکھے, وہ کوئی پیار سے دیکھ لے وہ ٹوٹ جائے گا, کوئی مکان, کوئی گاڑی دیکھ لے وہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا یہ لگتی ہے. اگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے نفرت, کینے, بغض سے بھرے ہوئے ہیں, جن کے سینے نفرت, کینہ, بغض سے بھرے ہوئے. میں یہاں اکثر ان لوگوں کو ڈراتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں, میرے پاس کیوں نہیں. یہ رب کی تقسیم کو ہٹ کرتے ہیں, یہ رب کی تقسیم کو ہٹ کر, رب نے اس کو دیا, کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. لہٰذا ایسے لوگ, میں ان کو وارن بھی کرتا ہوں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب کو معاف کروں گا, لیکن جس کے سینے میں نفرت, کینہ, بغض ہے, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. لہٰذا ایسے لوگ جو کسی کو نفرت کی نظر سے, کینے کی نظر سے, بغض کی نظر سے دیکھتے ہیں اور نظر لگا دیتے ہیں, کیوں, اس کے پاس کیوں ہے, فوری اس کو لگتی ہے اور بیچارہ گر جاتا ہے. کرنا کیا, 3-4 کام کرنے ہیں. پہلا کام تو آپ نے کرنا کہ آپ نے 7 مرچیں لے لینی ہیں, گول لے لے تو بہتر ہے, یا پھر 7 لونگ لے لینے ہیں. ان پہ آپ نے سورہ کوثر اور تیسرا کلمہ, سورہ کوثر اور تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے نا 7 بار سر سے وار کے جلانا. اگر تو مرچوں سے سمیل آ گئی تو آپ کو نظر ہے نہیں, اگر نہیں آئی تو آپ کو نظر آئے. آپ نے مرچیں یا لونگ اپنے سر سے وارے اور آپ نے جب جلایا اسے سمیل ہی نہیں آئی, حالانکہ ویسے ہی مرچیں جلائیں پورے گھر میں جل رہی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو نظر لگ گئی ہے بندے کو. آپ 7 مرچیں بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ لونگ یا کالی مرچ بھی استعمال کر سقتے ہیں. اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا یہ مسئلہ وہ سمیل آنی شروع ہو جائے. جب سمیل آئے آپ کی نظر ہوتی ہے, ایک کام. دوسرا, قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, اس سے بڑی کوئی نہیں ہے, وہ آپ 11 بار پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. پھر سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 11 بار پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. پھر یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے, فلما لا القول والی, وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں تو تیر بھی ہدف ہے. اگر آپ کو کچھ یاد نہیں, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں یاد کر لیں, جیسی 11 بار پڑھتے فوری طور پہ ختم ہو جاتا. اب میں ایک اور ٹوٹکا یہاں پہ دیتا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نظر بد 5 سیکنڈ میں اترے, 5 سیکنڈ میں, اس کا فارمولہ دیتا ہوں کہ کلونجی کا تیل لیں, اس پہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھیں, اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھ کے رکھ چھوڑیں. اب آپ نے جب آپ لگا مجھے نظر لگی, آپ نے ایک قطرہ اپنی ناک کی ادھر ڈالنا ہے, کدھر ڈالنا ہے. جیسے ہی آپ کے ہلکے میں اترے گا تو ایک دم آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ کو فیل ہوگا کیٹو پہاڑ میرے سر سے اتر گیا ہے اور میں کسی بہت بڑے پریشر میں اتر گیا ہوں. آپ کے اندر تبدیلی آئے گی, 4-5 سیکنڈ کے لیے جسم جھنجھنائے گا, چاہے کوئی جادو ہے, چاہے کوئی جن ہے, چاہے کوئی بھوت, آپ صاف ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ کہیں گے ہم اپنے ناک میں نہیں ڈال سکتے, کوئی بات نہیں, آپ اپنے ماتھے پہ لگا لیں. اگر آپ ماتھے پہ لگاتے ہیں, یہ ہے. تیسری بات ہے کہ سورۃ فاتحہ ہے, آیت الکرسی اگر آپ روزانہ 11 بار 7 بار پڑھتے ہیں, اور اسپیشلی وہ جو آیت آخر میں ولا یعودو حفظہما وهو العلی العظیم, وہ اگر آپ تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں. سورہ فلق, سورہ ناس ہے, ہمارے تینوں کل, سورہ اخلاص ہے, تینوں کل پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آتے ہیں, سورہ قلم کو, اور سورہ قلم اور سورہ یونس کی آیت نمبر, سورہ قلم کی آخری 2 آتے ہیں, اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 فلما القوا قال والی جو آتے ہیں. یہ مجرب المجرب اگر آپ اپنی زندگی کے سب نہ لیں. اور پھر سب سے بڑی بات, یا رقیب و یا حفیظ. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا اورا, میری روح اتنی طاقتور ہو کہ میرے پہ نظر ہی نہ لگے, تو اس کو چاہیے کہ اپنی 2-4 مہینے نا یا رقیب و یا حفیظ 300 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار,
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 11 بار، سورہ فلق سورہ ناس 11 بار اپنی زندگی کا معمول بنا لے، آپ کا اورا، آپ کی روح میں وہ روشنی، وہ نور آ جاتا ہے کہ پھر کوئی جتنا بھی جادو ٹونا ہو، کسی کو جتنا بھی آپ پہ نظر کرے دنیا میں، میں اپنے دیکھنے والوں کی نالج کے لیے بتاؤں، کچھ لوگ ایسے جن کو نظر جادو ٹونا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ان کا اورا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم طہارت کا خیال کریں، ذکر اذکار کا خیال کریں، واش روم کی دعا پڑھتے ہیں، واش روم سے آنے کی دعا پڑھتے ہیں، کھانا بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں، گھر داخل ہوتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، اگر ہم بنیادی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، طہارت میں رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، آپ کا اورا، آپ کی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے، پھر آپ پہ نظر نہیں لگتی۔ یہ وہ اعمال، یہ وہ ذکر اذکار ہیں، کوئی بھی جب کرے گا اس کو نظر نہیں، اگر لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی یا پھر اس کو لگے گی نہیں، یا یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں، کیونکہ نظر بد جب لگے آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو پتہ چلتا ہی نہیں، آپ کے دائیں بائیں کو لوگ بندہ بیٹھا ہوا، آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بندہ ایسا رہتا ہے۔ جب آپ یہ ذکر اذکار تسبیحیں کریں گے آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت رہے گی۔ سر میں آپ سے یہ کویشچن کر رہی تھی کہ آج کل میل ڈومینیشن بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مطابق چلو گے تو آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، ادروائز ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ایسا کیوں ہے؟ یہ نا میں اسی یہ کہوں گا کہ دنیا میں کامیاب لوگ اور ناکام لوگوں میں بیٹا فرق کیا، میں یہاں یہ بتا دوں۔ ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب ان کی زندگی میں کوئی بگاڑ، کوئی پرابلم، کوئی ریلیشن شپ میں بریک اپ آیا نا، وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ قصور اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے۔ وہ لوگوں پہ الزام لگے کہ اپنی ذات کو باہر نکال لیتے ہیں۔ انٹیلیجنٹ بندہ، سیانہ بندہ، ذہین بندہ، کوئی بھی بگاڑ جب آتا ہے، کوئی بریک اپ ہوتا ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، وہ فوری طور پہ دیکھتا ہے کہ اس بگاڑ، اس بریک اپ میں میرا کتنا رول ہے۔ سیانہ بندہ فوری طور پہ اپنا محاسبہ سیلف ایگزامینیشن کرنا بہت ضروری ہے، محاسبہ اپنا بیٹا۔ سمجھدار بندہ فوری طور پہ محاسبہ کرتا ہے اس بگاڑ کو، اس ریلیشن کی شپ کی ٹوٹ پھوٹ کو، اس خرابی کو، اس پرابلم کو ٹھیک کرنے میں میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں۔ عام بندہ پتہ کہتا ہے اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ سیانہ بندہ کہتا ہے نہیں، پہلے میں اپنا آپ ٹھیک ہو، آقا کریم نے فرمایا پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو۔ وہ گڑ کھانے والی بات ہے کہ میں آج خود کا گڑ کھاتا کیسے رکھوں میں۔ تو اس طرح ہم نے کرنا، عام انسان اپنی ایگو میں، اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اپنی آکڑ میں، اپنی تکبر میں، غرور میں، اپنے وجود کی شدت میں ایگو میں پھنسا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں عقل کل ہوں، حالانکہ عقل کل کوئی نہیں ہے، عقل کل تو رب کی ذات ہے، آقا کریم، اس کے علاوہ عقل کل ہو نہیں سکتا۔ اس چکر میں اپنی جو بندہ بیٹا دنیا میں آ کے اپنی ٹرمنگ کر لیتا ہے، اپنے بری چیزوں کو ختم کر لیتا ہے، اچھی چیزوں کو اپنا لیتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ 80% لوگ اپنی ٹرمنگ کرتے ہی نہیں، لڑائی جھگڑے رولے شولے پڑی جا رہے ہیں، پر وہ اپنی ٹرمنگ نہیں کرتے۔ تو جو ٹرمنگ نہیں کرتے وہ دوسروں پہ الزام لیتے ہیں، جو ٹرمنگ کر کے اپنا محاسبہ کرتے ہیں وہ چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ پھر ان کو ایسے کیوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کریں وہ بالکل ٹھیک کریں؟ بیوقوف ہے، عقل اپنی، وہ میں ایسے کہتا ہوں کنویں کے مینڈک ہیں بھئی، عقل مند وہ جس کو لوگ کہیں۔ دوسری بات ہے، دنیا کے بیسٹ لوگ بیٹا پتہ ہے کون ہیں؟ جو ریلیشن شپ کو نبھانے کا آرٹ جانتے ہو۔ کسی بندے سے کسی نے ایک بڑی پیاری بات، تو کبھی ہار نہ مانتے ہو۔ ہاں اچھا، کسی بندے سے نا انڈیا میں ادھر ٹی وی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ کسی بڑے انسان کی سب سے بڑی خوبی کیا، پتہ اسے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا آدمی ہے، آپ کیسے ناپیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے یہ چھوٹا آدمی ہے؟ اسے پتہ کہا جس بندے کے دوست پرانے ہوں سمجھ لو وہ بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ نبھاتا ہے دوستیاں۔ جس بندے کے دوست بدلتے رہے سمجھے وہ بڑا آدمی نہیں ہے۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو رشتوں کو نبھانے کا آرٹ جانتا ہے۔ چھوٹا آدمی کون ہوتا ہے؟ ذرا سی خرابی تو چل پیچھے 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 پیچھے۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو رشتے خراب لوگوں کے ساتھ بھی، مجھے کئی لوگ ایسے ملے ہیں کہتے بٹ سب سیدھی سی بات ہے، یہ رشتہ جو ریلیشن شپ ہمارا چلا ہے نا، یہ آپ کی گریٹنس تھی، یہ محبت تھی، پیار تھا، اگر میں آپ والے رویے، آپ میرے والے رویے بناتے ہیں ہم کب ختم ہو جائے؟ آپ نے اپنی گریس، اپنی محبت، اپنی شائستگی، اپنی خوشادگی سے اس رشتے کو اتنی سپیس دی کہ ہمارا رشتہ چل گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم رشتوں کو نبھانے کا آرٹ ہی نہیں جانتے کہ رشتہ نبھانے کے لیے گریس دینی پڑتی ہے، سپیس دینی پڑتی ہے اور ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے، اگلے کو رگڑا لگائی جا رہے ہیں، جگائی جا رہے ہیں۔ میں کہتا اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، چھوڑتے کیوں نہیں؟ آپ بندے سے میں کہتا ہوں اگر آپ کو کسی، آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بزنس پارٹنر ہے، آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے، تو کیوں چلتے ہیں اس کے ساتھ؟ اگر چلنا ہے تو ٹرسٹ کریں اس کے ساتھ۔ جب ٹرسٹ کریں گے اور اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کریں گے نا تو وہ آپ کی عزت کرنا شروع ہو گیا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کو نا سپیس نہیں دیتے، اس کو شائستگی تہذیب کے ساتھ رشتے نبھانے کا آرٹ نہیں لگاتے، چھوٹی سی بات پہ ٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے رشتوں کی بگاڑ کی وجہ سے، اسی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ سر شادی سے پہلے تو لوگ مختلف ہوتے ہیں، شادی کے بعد اکثر کیوں بدل جاتے ہیں؟ محبت کی شادی کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے پاس کم از کم، میرے پاس بیٹا نا پچھلے 30 سالوں سے میں اس لائن میں ہوں، میرے پاس بے شمار ایسے بچے آئے، جو لڑکے آئے جو کہتے تھے کہ میں گولی مار لوں گا اپنے آپ کو، میری شادی نہ ہوئی۔ اور میں نے پھر ایسے کیس دیکھے کہ مہینے بعد وہ اپنی بیوی پہ، اپنے سسرال پہ پستول تانے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی
جس کے میں نے کہا یہ گندا بندہ ہے چھوڑ دے, کہتی میں نے بات کر کے دکھاؤں گی. ٹھیک مہینے بعد کہتی میری سب سے بڑی غلطی ہے, میں نے غلطی کی. پرابلم کیا ہے, شادی سے پہلے ڈومینیشن, اگریشن, پوزیشن ہر بندے کے وجود کا حصہ ہوتا ہے. کہتا ہے میں نے اپنی بات ماننی ہے. ایک بات رومانس, اگلے کے پازیٹیو پوائنٹس پہ دیکھنا ہے, نیگیٹو پوائنٹس یا زندگی کی ریئلٹیز دیکھنی نہیں ہے. یہ وہ پرابلم ہے. جب اچھا بندہ پتہ کیا ہوتا ہے, شادی کے بعد اگلے رول کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میرا اب رول چینج ہو گیا ہے. بیوی اگلے رول کو ایکسیپٹ کرتی کہ میں محبوبہ نہیں رہی, میں اب ایک بیوی ہوں, میں اپنی ساس کو بھی دیکھنا ہے, سسر کو بھی دیکھنا ہے, اپنے رشتے بھی نبھانے ہیں, میاں کی چھوٹی موٹی بات ماننی ہوئی ہے. جب کوئی بندہ محبوب اور محبوبہ کے زون سے نہیں نکلتا, وہ پھنسا ہوا ہے محبوب اور محبوبہ کے زون میں, تو اگلے رول کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ وجہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے جو لو میرج کرتے ہیں یہ ڈومینیشن اگریشن پوزیشن کے مسافر ہوتے ہیں. ان کو چیز حاصل کرنے کا دورہ پڑتا ہے. یہ صابر نہیں ہوتے بنیادی طور پہ. جو صابر ہوتا ہے کہتا ہے ماں باپ جتنے تو کر دے ہم سے گزارا کر لیں گے. یہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کرنی ہے. ان کو 6 سال بعد پھر دورہ پڑتا ہے میں ایک اور مرضی کرنی ہے, 10 سال بعد پھر دورہ پڑتا ہے میں ایک اور مرضی کرنی ہے. اگر یہ مرضی چھوڑ دیں اور اگلے روپ اگلے کریکٹر کو اپنا لیں تو پھر نہ لڑائی ہوتی نہ جھگڑے ہوتے, پھر چیزیں کشادگی سے چلتی ہیں. یہ محبوب اور محبوبہ کے خول سے نکلتے ہی نہیں. جو نکل آتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جو اس میں پھنسا رہتا ہے لڑائی کرتا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر کو اجازت دیں, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.